تبارک و تعالی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں، آج کی یہ تقریب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے. 3 روزہ محفل، آج اس کا پہلا دن. جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ربیع الاول تو گزر گیا، لیکن سیرت کا ذکر باقی ہے، اور یہی حقیقت ہے. مومن کے لیے ہر دن ربیع الاول ہے، ہر مہینہ ربیع الاول ہے، اور یہ مضمون ہی ایسا ہے کہ اس کا ذکر کسی مخصوص مہینے کے ساتھ متعین نہ ہو جائے، بلکہ اس کا ذکر 365 دن جاری رہا جائے. اسی کے نتیجے میں وہ رہنمائی حاصل ہوگی اور تذکیر ہوتی رہے گی کہ جس کے نتیجے میں یہ دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو اور اخروی اور حقیقی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت بھی حاصل ہو. تمہید کے طور پر چند نکات عرض کروں گا اور پھر اسی کی ضمن میں یہ مقصودی مضمون بیان ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا. اللہ کی رضا اور اس کی پسند کا علم انسان نہ تو اپنے حواس خمسہ اس سے معلوم کر سکتا ہے، یعنی حواس خمسہ جس سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. 5 حواس ہیں. زبان سے چکھتا ہے، علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. آنکھ سے دیکھتا ہے، علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. کان سے سن لیتا ہے، ناک سے سونگھ لیتا ہے، ہاتھ سے چھو لیتا ہے. یہ 5 حواس ہیں جس کے ذریعے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس کی بھی ایک حد ہے اور اس کے بعد یہ لاجواب ہو جاتے ہیں. جہاں ان کی حد ختم ہوتی ہے تو وہاں سے عقل کی حد شروع ہو جاتی ہے. یہ چھٹا ذریعہ علم ہے، اور عقل کے ذریعے انسان سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح حواس خمسہ کی حد ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے. عقل بھی ایک حد پر آ کر لاجواب ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رضا اور پسند یہ ایسا علم نہ انسان حواس خمسہ سے حاصل کر سکتا ہے، نہ عقل سے جان سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو 7واں ذریعہ علم دیا ہے، اور وہ 7واں ذریعہ علم وحی الہی ہے. وحی الہی کے ذریعے انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ کی پسند کیا ہے.
یہ وحی الہی جن شخصیات پر نازل ہوئی انہی کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ ان تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ دو نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دوسرا نکتہ یہ کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ کہا وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو۔ تو مقصود اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہوگی کیسے، طریقہ کیا ہے، تو یہ بتائے گا پیغمبر، چونکہ پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت وحی الہی ہوتا ہے، لہذا پیغمبر کی اطاعت کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کر سکے گا۔ اس لیے اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی اطاعت یہ دونوں لازم کی گئی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ سلسلہ انبیاء جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پہنچا، اللہ رب العالمین نے انہیں متعدد امتحانات کے ذریعے ان کی آزمائش کی۔ اس میں جب وہ پورے اترے تو اللہ نے انہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا، اور اس کی عملی شکل یہ ہوئی کہ ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ ان کی نسل میں جاری ہو گیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ انہی کی نسل سے ہیں۔ ان کے دو معروف بیٹے ہیں، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکہ میں مقیم ہو گئے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام شام میں اپنے والد کے ہمراہ وہاں مقیم ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم کی ایک تیسری نسل بھی ہے جس کا عام ذکر نہیں ہوتا ہے۔ مفسرین نے بتایا کہ بنو قطورہ کے نام سے یہ سلسلہ تھا، جو اصحاب مدین کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جس کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ یہ بھی انہی کی نسل ہے، لیکن دو تو معروف ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں یعقوب علیہ السلام، یہ پیغمبر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ یا صفی اللہ، اللہ کا چنیدہ پسندیدہ، یہ اس کا معنی ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان میں ایک یوسف علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، اور ان کے دوسرے سگے بھائی ہیں بنیامین، اور 10 ان کے ستیلے بھائی ہیں، کل یہ 12 بھائی ہیں۔ ان 12 سے جو نسل چلی ہے اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اولاد اسرائیل۔ اسرائیل لقب تھا یعقوب کا، 12 بیٹے، اس سے نسل چلی تو بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل۔ تو اللہ رب العالمین نے اب انبیاء کا تسلسل یہ قوم بنی اسرائیل میں جاری کر دیا۔ متعدد انبیاء ان کے درمیان آتے رہے۔ ان کے معروف پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن پر تورات نازل ہوئی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد پھر عرب میں اس وقت تک دوسرا کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات تھی جو عرب قوم میں جاری ہو گئی۔ ادھر انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تا آ کے قوم بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر آ گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ اپنی مدت جو زمین پر جتنی تھی وہ پوری کی اور زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اب قرب قیامت میں نشانی کے طور پر نازل ہوں گے۔
ادھر جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قوم عرب نے ان تعلیمات کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور آگے جا کر کے ایک وقت ایسا آ گیا کہ قوم عرب کا ایک قبیلہ ہے، عرب قبیلوں میں منقسم تھے، ان کا کوئی منظم کوئی اجتماعی طاقت یا اجتماعی مملکت نہیں تھی، قبائل میں منقسم تھے، ہر قبیلہ اپنے سردار کے تابع تھا۔ تو ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ، اس کا ایک سردار تھا عمر بن لحی۔ یہ شام گیا اور وہاں دیکھا کہ بت پرستی ہو رہی ہے، وہاں سے اس نے ایک حبل نامی بت لیا اور لا کر کے مکہ میں نصب کر دیا اور لوگوں کو دعوت دے دی کہ اس کی عبادت کرو۔ یہ شام سے آیا ہے، شام میں انبیاء آتے رہے ہیں، لہٰذا یہ کوئی اچھا کام ہوگا۔ اس کی دعوت پر عرب قوم جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مزید ابراہیم اور اسماعیل کی تعلیمات سے یہ قوم دور ہوتی چلی گئی، چند رسوم رہ گئے، حج کے رسومات تھے وہ کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، حرمت کے 4 مہینے ہیں، رجب، اسی طریقے سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کا احترام کر لیا، یہ اور اس طرح چند اور رسوم تھے۔ عملاً ان میں شرک رائج ہو گیا۔ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں کہ اللہ کے منکر تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن عملاً اور عقیدتاً انہوں نے شرک کو اختیار کر لیا، توحید ختم ہو گیا۔ ادھر جو ہے سلسلہ انبیاء جو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو اس کے بعد پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کام جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے رہے، اب وہ کام قوم بنی اسرائیل کرے گی، لہٰذا ان کو منصب امامت پر فائز کر دیا۔ تورات، انجیل، انبیاء کی تعلیمات ان کے پاس تھی، ان کو حکم دیا عمل کرو، عمل کراؤ، لوگوں کو تعلیم دو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی تورات اور انجیل کو پس پش ڈال دیا، من گڑت فلسفے، عقائد، نظریات اختیار کر لیے، نتیجتاً خود بھی گمراہ ہو گئے اور باقی لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئے۔ اب یہ 500-600 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ ادھر یہ حال ہے، ادھر میں نے عرب کا آپ کو بتا دیا۔ عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک یہ اس عرصے میں دوسرا کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ وہ حالات ہیں۔ اس سے اگر باہر نکلیں تو ایران میں کسرا ہے، مصر میں مقوقس ہے، اور روم میں قیصر ہے، ان کی بادشاہت ہے، انہوں نے اپنی خدائی قائم کی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی الہی تعلیمات نہیں ہے، انسانوں پر انسان حکمران بن بیٹھا، زوراور قبیلہ کمزور قبیلے کو دبانے لگا، معاشرے کے جو کمزور طبقات تھے ان کے حقوق غصب ہو گئے، عورت کے حقوق، یتیم کے حقوق، غلاموں کے حقوق یہ ختم ہو گئے۔ عرب میں زنا، چوری، ڈاکہ، قتل، جوا یہ عام ہو گیا، کوئی عیب نہ رہا۔ پستی اور زوال اس حد تک آن پہنچا کہ انسان جو اشرف المخلوقات تھا وہ اپنے ہی جیسے دیگر مخلوقات اور اپنے سے کم تر مخلوقات کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اسی سے مرادیں مانگنے لگا، اور تقوی کا اور پرہیزگاری کا معیار یہ بن گیا کہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ وہ بیت اللہ جو کہ مرکز توحید تھا، جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو اس کی تعمیر کی تھی، وہ مرکز توحید
جس کا بنانے والا ابراہیم علیہ السلام، جس نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا تھا، اس کے اس تعمیر کردہ مرکز توحید میں 360 بت لا کر رکھ دیے گئے اور ان کی پوجا اور پرستش شروع ہو گئی۔ یہ ہے وہ پورا منظر۔ اس پس منظر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تقریباً 600 سال کے یہ عرصہ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانیت پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص یہ اپنا عظیم احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرما دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر بھیج دیا۔ آیت کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس پیغمبر کی آمد سے قبل یہ کلی گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی 2 سال رضاعت، دودھ پینے کی عمر، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ کا یہ بیان ہے کہ جب میں مکہ آ رہی تھی بچے کو لینے کے لیے کہ میں اسے دودھ پلاؤں، تو اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین نہیں تھے، تو بیان کرتی ہے کہ میری سواری انتہائی لاغر اور کمزور اور سست تھی، لیکن جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوئی تو وہی سواری تیز ہو گئی، اس میں طاقت آ گئی اور سرعت کے ساتھ چلنے لگی۔ بیان کرتی کہ میری ایک اونٹنی تھی جس کے تھن خشک ہو چکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ ہم بھی خوب سیر ہوئے، لوگوں میں بھی دودھ تقسیم کیا۔ میری بکریاں تھی، چراگاہ جاتی، بھوکی حالت میں واپس آ جاتی، چراگاہ میں سبزہ نہ ہوتا، گھاس نہ ہوتی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہو گئے، اس کے نتیجے میں ہماری چراگاہ میں فصل بھی بڑھ گئی، ہماری بکریاں بھی خوب سیر ہونے لگی، دودھ بھی خوب دینے لگی۔ یہ وہ برکات تھی جو حلیمہ سعدیہ نے دیکھا۔ 2 سال مدت پوری ہو گئی، اس کے بعد والدہ کو لوٹا دیا، پھر گزارش کی کہ یہ بچہ دوبارہ مجھے دے دو، جو برکات میں نے پائی ہے اس کا تسلسل برقرار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ اس طرح مزید 2 سال اور گزر گئے۔ جب عمر 4 برس کی ہوئی تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ہمراہ کہیں کھیل رہے تھے، نوعمر بچے کی عمر تھی 4 سال۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ کو پکڑا، سینہ چیرا، اس سے دل نکالا اور دل کے ساتھ ایک کالی نالی تھی۔ بیان کیا اس شخص نے کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو الگ کر کے دوبارہ آب زمزم سے اس کو دھو کر کے سینے میں رکھ دیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا، گھبرا گئے، حلیمہ سعدیہ کو اطلاع دی، وہ گھبرائی، پریشان ہو کر کے آئی، دیکھا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی طبیعت پر ایک خاص کیفیت طاری ہو چکی تھی، ایک خوف کی کیفیت تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کی والدہ کو دوبارہ یہ بچہ لوٹا دیا۔ اس کے بعد مزید 2 سال گزرے، 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مزید 2 سال گزرے، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب جو آپ کی پرورش کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش اور سرپرستی آپ کے چچا ابو طالب پر آ گئی،
جو بنی ہاشم خاندان کے سربراہ تھے اور آپ کے سب سے بڑے چچا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے اس زمانے میں آپ کا کوئی متعین کام نہیں تھا، ہاں البتہ نیکی بھلائی خیر کا کوئی کام ہوتا آپ اس میں حصہ لے لیا کرتے تھے۔ گناہ معصیت کے تمام کاموں سے دور رہتے تھے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بت پرستی نہیں کی، ان تمام آلائشوں سے دور رہتے تھے۔ جوانی کی عمر میں ایک موقع پر بکریاں بھی چرائی، اس کا معاوضہ لیتے تھے۔ جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی، اس زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ یمن سے ایک تاجر آتا ہے، عمر بن سہیل یا عاص بن سہیل، اس کے ہاتھ اپنا مال فروخت کرتا ہے اور وہ قیمت ادا نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے۔ سردار ہے، بدماشی ایک قسم کی۔ اس نے باقی سرداروں کے سامنے ذکر کیا، کوئی بھی آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس معاشرے میں چند نوجوانوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں ایک مشورہ کیا کہ یہ تو ظلم ہے، لہٰذا ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک مجلس منعقد ہوئی اور ایک عہد لیا گیا۔ اس عہد کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود تھے اور بعد میں آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی مجھے اس قسم کے مجلس کے لیے دعوت دے گا تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ مظلوم کی مدد، ظلم کے خلاف جدوجہد۔ 35 سال کی جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس وقت ظاہر ہے کہ ایمان نہیں تھا، وہ ایک تاجر کی حیثیت سے مکہ میں مقیم تھی اور اپنا مال تجارت کی غرض سے شام فلسطین کے علاقے میں فروخت کیا کرتی تھی، تو لوگوں سے مزاربت پر معاملہ کرتی تھی۔ مزاربت اس کو کہتے ہیں کہ ایک کا مال اور دوسری کی محنت، اور جو نفع آ جائے وہ دونوں میں جو بھی معاہدہ اس کے مطابق تقسیم ہو جائے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ تو مزاربت کی بنیاد پر یہ تجارتی معاملات کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ معاملہ کر لیا۔ آپ تیار ہو گئے، ان کا سامان لے کر کے آپ شام فلسطین روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ میسرہ جو سیدہ خدیجہ کا غلام تھا، وہ سفر میں تھا۔ اس نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھے، ان کا کردار دیکھا، ان کا حسن اخلاق دیکھا، اور شام میں جب مال فروخت کر رہے تھے اس وقت وہ امانت اور دیانت اور صداقت کا نظارہ دیکھا، اور اس کے نتیجے میں تجارت میں نفع اور فائدے کو دیکھا۔ تو یہ سارے واقعات آ کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بیان کر دیے، بہت متاثر ہوئی، پیغام نکاح دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، سیدہ خدیجہ بیوہ خاتون تھی، ان کی عمر 40 سال تھی۔ شادی کے بعد پھر جب عمر آپ کی 35 سال ہوئی تو 35 سال آپ کی عمر ہے، اہلیان مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے، تو تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مسئلہ آیا حجر اسود کی تنصیب کا، کہ اس کو جو ہے اپنے مقام پر نصب کرنا ہے۔ اس معاملے میں سرداروں کا اختلاف ہو گیا، ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ خدمت میں انجام دوں، جھگڑا بڑھنے لگا۔ تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ رات گزرنے دو، صبح حرم میں جو سب سے پہلے آ جائے وہ جو فیصلہ کرے وہ قبول کر لو۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ صبح انتظار تھا کہ حرم میں کون سب سے پہلے آتا ہے، تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
تو سب نے کہا کہ امین ہے، صادق ہے، ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی اور پھر حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھ دیا اور تمام سرداروں کو کہا کہ چادر کے کونوں کو پکڑ لو۔ اس طرح سب نے چادر کو پکڑا اور پھر جس جگہ نصب کرنا تھا وہاں پر لے گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو وہاں نصب کر دیا۔ اس پر سب مطمئن ہو گئے کہ جھگڑا ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کی عمر 37-38 سال ہوتی ہے، آپ پر اب ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، تنہائی پسند ہو گئے، لوگوں سے کٹ کر کے وقت گزارنے لگے، بیشتر وقت غار حرا میں جا کر کے بسر کرتے تھے۔ یہ 3 سال کا عرصہ ہے، 3 سال مکمل ہوئے، 40 سال کی عمر ہوئی۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اب وحی آ رہی ہے، پہلی وحی آپ پر آ رہی ہے۔ اس وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بھی کر دیا اور انسان کو بھی اس کی حقیقت سمجھا دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے انسان اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ۔ اللہ تمہارا رب ہے، رب کا معنی پالنے والا، تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا حاکم حقیقی ہے۔ اور اے انسان اپنی حقیقت پہچان۔ خلق الانسان من علق، انسان گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا گیا۔ تکبر، غرور، فخر اس کے لیے روا ہی نہیں ہے۔ عجزی، انکساری، تواضع، عبودیت اس کے لیے لازم ہے۔ یہ پہلی وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد دوسری وحی اس طرح آئی کہ آپ پہاڑی سلسلے جو مکہ کا تھا اس میں ایک مقام سے گزرتے ہیں، آواز سنی، دیکھا افق کی جانب وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، پہلی مرتبہ آپ نے اس کو دیکھا اصلی شکل میں۔ 600 پر ہیں اور 2 پروں نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ منظر آپ نے دیکھا، انسان اور بشر ہونے کے ناطے آپ پر ایک طبعی خوف لاحق ہوا۔ آپ فوراً گھر تشریف لاتے ہیں، زملونی دثرونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، سردی لگ رہی ہے۔ آپ کی کیفیت بحال ہوئی، وہی فرشتہ شکل بدل کر اب آپ کے سرہانے پر موجود ہے۔ اب دوسری وحی اور اس وحی کے ذریعے آپ کو آپ کی ذمہ داری اور آپ کا مشن سونپا جا رہا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لیٹنے کا وقت نہیں، گوشہ نشینی کا وقت نہیں، میدان عمل میں اترنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو۔ لوگ جس طرح کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے، غضب الہی ہے، موت کے بعد جہنم ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو، لوگوں کو بتا دو تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا حاکم ایک اللہ ہے، عبدیت اسی کی اختیار کرو، اطاعت اسی کی کرو گے۔ اور یہ جو انسانوں میں جو بعض خدا بن بیٹھے ہیں، کہیں ابو جہل ہے، کہیں ابو لہب ہے، کہیں مقوقس ہے، کہیں قیصر اور کسریٰ ہے، انہوں نے اپنی خدائی قائم کی ہوئی ہے۔ ان سب کو یہ بتا دو تم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین پر خدا بن بیٹھے۔ خدائی، کبریائی ایک اللہ کی ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، یہ ہے وہ مشن جو آپ کے حوالے ہوا۔ اس کے بعد آپ اپنے مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا مشن 5 نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ، بلغ ما انزل الیک، جو وحی آپ کو کی گئی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے۔
دوسرا یہ وَيُزَكِّيهِمْ، جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے ان کو پاک کر دیجئے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات، رسوم و رواج سے۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیجئے، انہیں سنت رسول کی تعلیم دیجئے۔ نمبر 4 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو دین آپ کو دیا گیا ہے اس دین کو غالب کر دیجئے۔ اظہار دین، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی۔ علمی میدان میں دلائل کے ذریعے یہ بات واضح کر دیجئے کہ دنیا کے لیے امن، سکون اور عزت کا ذریعہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی اور نظام انسانوں کو امن، سکون اور عزت نہیں دے سکتا۔ دلائل سے اس بات کو واضح کیجئے۔ اگر کوئی منکر ہے ہاتھو برہانکم، وہ اپنی دلیل پیش کرے۔ دلیل کے میدان میں، علمی میدان میں کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس کو کہتے ہیں علمی میدان میں اظہار دین، اور عملی میدان میں بھی اظہار دین۔ اپنے عمل کے ذریعے دنیا پر واضح کر دیجئے کہ یہی دین لوگوں کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے عملی طور پر بھی کر کے دکھا دیا۔ تو یہ چوتھا نقطہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ پانچواں نقطہ ان اقیم الدین، جو دین آپ کو دیا گیا اس دین کو عملاً رائج کر دیجئے، قائم کر دیجئے، زندگی کی گاڑی اس دین کے مطابق بنا دیجئے۔ یہ ہے وہ 5 نکات جس پر آپ کے مشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے گھر والوں کو دعوت دی، قریب لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ 3 سال خاموش دعوت رہی، اس کے نتیجے میں 40 افراد تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اعلان عام کے حوالے سے حکم آ گیا۔ پہلے مرحلے پر خاندان کے لوگوں کو دعوت، دوسرے مرحلے میں اہلیان مکہ کو پیغام توحید سنا دیا۔ سارے قریشی جمع ہو گئے، اہلیان مکہ جمع ہو گئے، آپ کوہ صفا پر موجود ہیں۔ اپنے بارے میں پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا کہ امین اور صادق ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، میری بات قبول کر لو ورنہ موت کے بعد جہنم میں اللہ کا عذاب ہے۔ ایک کلمہ دے رہا ہوں، اس کو اگر تم نے قبول کر لیا تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے تابع ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ قبول کر لو۔ ابو جہل وہاں موجود تھا، وہ فوراً سمجھ گیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی پیر صاحب کا وظیفہ نہیں تھا، یہ محض ذکر نہیں تھا، بہت بڑا میسج تھا، اور جس کی ابتدا ہی انکار سے ہو رہی ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی عبادت نہیں، کسی کی بندگی نہیں، کوئی بالادست نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ ہی کی اطاعت ہوگی، اللہ ہی کی بندگی ہوگی، اللہ ہی کے قانون کے مطابق زندگی چلے گی۔ ابو جہل نے انکار کر دیا، یہ کلمہ قبول نہیں ہے، 10 کلمے اور دے دو مگر یہ کلمہ ہم نہیں لے سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہی پیغام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دعوت نہیں ہے۔ اس کے بعد پورے عرب میں خبر پھیلنا شروع ہو گئی، لوگ متوجہ ہو گئے، ادھر
ادھر قرآن اتر رہا ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ سرداران مکہ پریشان ہو گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے اس دعوت کو کیسے روکا جائے۔ آج اگر ہم نے دعوت نہ روکی کل مکہ میں انقلاب آ جائے گا، لہذا پہلے مرحلے پر آپ کو پیشکش کی گئی، بھتیجے یک کیا ہو گیا، اگر بیمار ہو علاج کرا دیتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہو مکہ کا بالاتفاق سردار بنا دیتے ہیں، اگر مال و دولت چاہتے ہو ساری دولت قدموں میں رکھ دیتے ہیں، کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہے حسین عورت آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج و چاند بھی لا کر رکھ دو، رکنے والا نہیں ہوں، یا یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آئے، پھر پیشکش کی، بھتیجے ایک سال آپ کے طریقے پر ایک سال ہمارے طریقے پر مل جل کر کے رہو، جیسے آج یہ کہا جاتا ہے یہودیت قبول، عیسائیت قبول، مجوسی قبول، ہندو قبول، اسلام بھی قبول، مل جل کر کے رہو۔ اسلام ایسا نہیں ہے، قرآن آ گیا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان کو بتا دو میں تمہارے طریقے پر نہیں، تم میرے طریقے پر نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ حق اور باطل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ حق آیا اسی لیے ہے کہ اس نے غالب ہونا ہے، حق آیا اس لیے ہے اس نے قائم ہونا ہے، حق کے ہوتے ہوئے باطل کو لازماً جھکنا ہوگا، اس کو مٹنا ہوگا، اس کو فنا ہونا ہوگا، لہذا حق اور باطل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جادوگر ہے کوئی اس کو سکھا رہا ہے، یہ بھی ناکام ہو گیا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا، سیدنا بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، آل یاسر کو آزمائش سے گزارا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، موعدکم الجنہ، جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ مرحلہ بھی گزر گیا، آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی، آپ اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں ہیں، آپ کے خلاف ایک نیا محاذ کھل گیا، انہوں نے جو ہے رقص و سرود کی محفل سجا دی، قصے کہانیاں سنانی شروع کر دی، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی ان کی مجلس میں نہیں جاتا تھا۔ یہ اسکیم بھی ناکام ہو گئی، بالآخر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مت سنو اس قرآن کو، جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے شور مچاؤ، اس کے نتیجے میں تم غالب رہو گے، ورنہ یہ قرآن تم پر غالب آ جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک تسلسل ہے جو آزمائش کا تھا، جاری رہا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے تمام قبائل جو مکہ کے تھے انہوں نے بالاتفاق آپ کے خلاف معاشی بائیکاٹ کر لیا، نہ لیں گے نہ دیں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، ان میں کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی شرک کی حالت پہ رہا، لیکن آپ کا ساتھ دے رہا تھا۔ 3 سال کے لیے ان سب کے خلاف معاشی بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 10 نبوی تک چلتا ہے۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو آپ کے سرپرست تھے، جو آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا تھے۔ اسی سال سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا جو آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی، ڈھارس کا ذریعہ اور سبب تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد آپ مکہ چھوڑ کر کے طائف چلے جاتے ہیں، وہاں دعوت توحید رکھ دیتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ سیدنا جبریل عذاب کے فرشتے لے کر اترتے ہیں، اے حبیب آپ حکم کریں، طائف کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان کو ٹکرا دیتے ہیں، اس قوم کو فنا کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبریل، اگر یہ مجھے نہیں جانتے، ان کی آنے والے نسلیں وہ مجھے پہچان
پہچان جائیں گی وہ کلمہ قبول کر لیں گی. وہاں سے واپس آتے ہیں, بظاہر حالات مشکل ہیں, بظاہر زمین تنگ ہو گئی. اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف معراج کا سفر کرا دیا. اگر زمین تنگ ہو گئی ہے, آسمان تمہارے لیے کھلا ہے. حوصلہ دیا, ہمت باندھی. اس کے بعد نبوت کا 11واں سال ہے, حج کا موسم ہے, آپ میدان منا میں موجود ہیں, دعوت توحید پیش کر رہے ہیں. یثرب جو بعد میں مدینہ بنتا ہے, وہاں کے 5 افراد آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اگلے سال اسی مقام پر پھر ملاقات ہوگی. اگلے سال 12 افراد ہیں, 12 کے 12 ایمان قبول کر لیتے ہیں اور وعدہ کر لیتے ہیں اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. نبوت کا 13واں سال ہے. اب تقریباً 73 افراد اور 2 خواتین, اب یہ سب کے سب کلمہ گو ہیں, ایمان قبول کر لیتے ہیں اور آپ کو یثرب جو بعد میں مدینہ بنتا ہے وہاں آنے کی دعوت دے دیتے ہیں. 13 سال دور مکی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ان 13 سال کے عرصے میں مسلسل آزمائشیں, مسلسل امتحانات ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات دہرا رہے ہیں, ایک ہی پیغام سنا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس معاملے میں کوئی مداہنت نہیں کی, کوئی کمزوری نہیں دکھائی, کوئی لچک نہیں دکھائی, تسلسل کے ساتھ پیغام سناتے رہے. تاہا کہ اس کے بعد تمام قبائل نے آپ کے خلاف یہ فیصلہ کر لیا کہ مل کر قتل کر لیتے ہیں اور بنو ہاشم دیت پر راضی ہو جائے گا, خون بہا دے کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں. جس رات اس فیصلے پر انہوں نے عمل کرنا تھا, اس رات کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا. اب یہ بستی رہنے کے قابل نہیں ہے, یہاں سے کوچ کر جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے, اللہ سے دعا کی, اے اللہ جس بستی سے مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور جس بستی میں مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر, اور اے اللہ اپنی جانب سے ایک سلطان میرا مددگار بنا دے. سلطان یعنی طاقت, قوت, حکومت, اقتدار, وہ میرا مددگار بن جائے تاکہ میں اپنے مشن کو مکمل کر سکوں. 13 سال دور مکی 86 صورتیں نازل ہوئیں, لیکن ان تمام صورتوں میں توحید ہے, رسالت ہے, عقائد ہے, انبیاء کی تعلیمات ہیں, سابقہ اقوام کے حالات ہیں, اخلاقیات ہیں. اجتماعی زندگی سے متعلق تعلیم نہیں تھی, اس لیے کہ عمل ممکن نہیں تھا. تقریباً 250 افراد مسلمان ہو جاتے ہیں. اب دور مکی شروع ہوا. دور مکی جب شروع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا, مسجد نبوی کی تعمیر فرما دی. مسجد نبوی کی تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں یہ میری مسجد ہے, یہ میری درگاہ ہے, یہ میری درسگاہ ہے, یہ میری خانقاہ ہے, کسی کو دم درود چاہیے, کسی کو وظیفہ چاہیے, وہ میرے پاس آئے, وہ میں کر دوں گا. رہ گئے تمہارے اجتماعی معاملات, تمہارے قومی معاملات, تمہارے عدالتی معاملات, تمہارے سیاسی معاملات, میرا اس سے کیا لینا دینا. عبداللہ بن ابی کے پاس جاؤ, کعب بن اشرف کے پاس جاؤ. آپ نے یہ نہیں کیا, بلکہ مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. مدینے پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی. اس وقت 3 قبائل یہودیوں کے تھے, ان کو بلایا, ان کو یہ کہا اپنے انفرادی معاملات میں, مذہبی معاملات میں تم آزاد ہو, جو چاہو کرو, لیکن مدینے پر قانون, نظام, دستور, آئین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. باشندے ہونے کے ناطے تم نے تابع ہو کر کے رہنا ہے. اگر مدینے پر حملہ ہوا, باشندے ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ مل کر
کر کے دفاع کرو گے. اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. تیسرا کام آپ نے کیا مواخات، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا. اس طرح آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. اب قرآن کی وہ صورتیں آ رہی ہیں جس کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے. سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ نور، سورہ الاحزاب، سورہ طلاق، سورہ حجرات، سورہ محمد، سورہ تمام صورتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوتی گئی. اجتماعی زندگی سے متعلق تعلیمات اترتی گئی. ادھر نازل ہو رہی تھی، ادھر نافذ ہو رہی تھی. آپ کی عدالت میں چوری کا مقدمہ دائر ہوا. فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، بڑے خاندان کی عورت، سفارش کروائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی، بڑے لوگ جرم کرتے تھے انہیں معاف کر دیا جاتا تھا، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے انہیں سزا دی جاتی تھی. خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. نظام دیا، عدل دیا، انصاف فراہم کیا، قانون کی حکمرانی وہاں پر قائم کی. آپ بازار کا چکر لگاتے ہیں، گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، باہر خشک گندم، اندر گیلی اور خراب گندم، اس کو نمایاں کر کے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ وہ اجتماعی معاملات تھے جس میں آپ نے حصہ لیا. دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو کامیابی. تیسرے سال غزوہ احد ہوا، پہلے مرحلے پر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. بعض کی غلطی کی وجہ سے جیتی بھی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ خندق میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی اور پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اب مشرک ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ اب ہمارا دور شروع ہو رہا ہے. سن 6 ہجری میں آپ نے عمرہ کی ادائیگی کا فیصلہ کیا. راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے راستہ روک دیا. صلح حدیبیہ 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی کہ اب ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی. جب امن کا دور آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں اپنے صحابہ کو سفیر بنا کر دنیا کے تمام حکمرانوں کی طرف پیغام بھجوا دیا. وہ یہ کہ اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، میں اس کا رسول ہوں. اسلم تسلم، اسلام قبول کرو تو بچ جاؤ گے. یہ خط جب بادشاہوں کو پہنچا کسی نے احترام کیا، کسی نے تحفے تحائف دیے، کسی نے خط پھاڑ دیا، لیکن تمام حکمرانوں کے سامنے یہ بات نمایاں ہو کر کے آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض مبلغ نہیں ہے، محض مصلح نہیں ہے، بلکہ وہ عالمگیر نظام کے علم بردار ہیں. ایسا عالمگیر نظام جو ہمہ گیر ہے، جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے. سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں کامیابی ہوئی. سن 8 ہجری میں آپ نے مکہ بغیر خونریزی کے فتح کر لیا. وہ دشمن جنہوں نے 21 سال آپ کے خلاف لڑائی کی اب آپ کے سامنے سر نگو کھڑے تھے. آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سب یک زبان ہو کر بولتے ہیں آپ شریف، آپ کے والد شریف، آپ کے دادا شریف، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. یہ وہ فاتح ہے جو دلوں کو جیت لے. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. یہ وہاں سے فرار ہوتا ہے، جدہ پہنچتا ہے، کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی طوفان میں پھنس گئی. مشرک اللہ کو پکارنے لگے. اس نے کہا لات منات عزا بتوں کو پکارو. مشرک کہنے لگے یہاں ایک اللہ سنتا ہے، دوسرا کوئی نہیں سنتا. اکرمہ نے کہا یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، ہمارا تو جھگڑا ہی اسی بات پر تھا. مشرک کہنے لگے کچھ بھی کہو بات یہی حق ہے. اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا اگر میں اس طوفان سے نکل آیا میں نے تو کلمہ قبول کرنا ہے. کشتی طوفان سے نکل آئی، ساحل سے ٹکرا گئی، مکہ پہنچتا ہے، آ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف
معاف کر دیا۔ وحشی جو آپ کے چچا سیدنا حمزہ کا قاتل، سیدنا حمزہ وہ عظیم ہستی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، رضاعی بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، ان کی شہادت پر آپ بہت غمگین تھے۔ یہی وحشی آپ کی مجلس میں آ گیا، کلمہ قبول کر لیا۔ آپ نے پوچھا وحشی مجھے ذرا واقعہ تو سناؤ۔ وحشی نے وہ پورا واقعہ جو احد کا ہے وہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر فرمایا وحشی تم نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارا ایمان بھی قبول ہے۔ ایک بات خیال کرنا، جب میری مجلس میں آؤ میرے سامنے مت بیٹھنا، تمہیں دیکھتا ہوں چچا یاد آ جاتے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میری مجلس میں آؤ دائیں بائیں بیٹھا کرو۔ حبار بن اسود جس نے آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب وہ ہجرت کر رہی تھی اونٹ کے کجاوے میں موجود تھی، نیزہ مار کر کے انہیں زخمی کیا، وہ کجاوے سے گر جاتی ہیں، پیٹ پہ بچہ وہ جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی بعد میں اسی زخم کی وجہ سے شہیدہ بن جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اس کی وجہ سے۔ یہی حبار بن اسود مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کی مجلس میں آ جاتا ہے، کلمہ قبول کر لیتا ہے، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے ساتھیوں کے دشمنوں کو، اپنے مشن کے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ ایک آج ہمارا طرز عمل ہے، دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، بھائی بہن میں اختلاف ہو جائے، رشتہ داروں میں اختلاف ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور غم چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ فتح مکہ کے بعد پھر تمام اہلیان عرب میں اب یہ بات نمایاں ہو رہی ہے کہ دور محمد الرسول اللہ کا ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد طائف اور غزوہ حنین ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو کامیابی مل گئی، نواں سال آ جاتا ہے ہجرت کا۔ اس کے بعد جو ہے تمام قبائل عرب آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، وفود در وفود آ رہے ہیں، کلمہ قبول کر رہے ہیں، عام الوفود وفود والا سال۔ اور اس پر قرآن کی آخری سورت نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے، تو اب آپ نے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیح کریں، استغفار طلب کریں، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد روم نے جب یہ سنا کہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر رہے ہیں، اس نے فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ اسلامی لشکر اور محمد الرسول اللہ ہماری طرف پیش قدمی کرے، ہمیں آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے اعلان کر دیا تبوک جانا ہے۔ تبوک سرحدی علاقہ ہے عرب کا، 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، تبوک پہنچتا ہے، رومیوں کو پتہ چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک آن پہنچے ہیں، خوف طاری ہوا۔ اس خوف کی وجہ سے ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آگے آ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے اور رعب کے ذریعے۔ دشمن 1000 کلومیٹر دور ہوتا ہے، جب اسے پتہ چل جاتا ہے محمد و اصحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آج ہم ان کی امت ہے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا دنیا میں کوئی رعب نہیں، کوئی دبدبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ وجہ آگے بتاؤں گا۔
غزوہ تبوک میں کامیابی کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں، ہجرت کا 10واں سال ہے، اب آپ حجۃ الوداع پہلا اور آخری حج ادا فرماتے ہیں، اس شان کے ساتھ 1,20,000 صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، اور پورے جزیرۃ العرب میں 5 لاکھ نفوس ہیں، سب کے سب کلمہ توحید پڑھنے والے، ایک بھی مشرک نہیں ہے۔ آپ نے حج ادا کیا، منا، عرفات، مزدلفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کے سامنے بنیادی تعلیمات بیان کی، مساوات کا حکم دیا، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تمام انسان آدم کی اولاد اور سب کے سب برابر ہے، فضیلت کا معیار تقوی ہے، جاہلیت کے خون اس کو ختم کر دیا، اور اسی طریقے سے سود کی حرمت کا اعلان کیا، سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود کو اس کو ختم کر دیا، عورتوں کے حقوق بیان کیے، مساوات اور عدل اور انصاف کی تعلیمات بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، اے میرے صحابہ، شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو، جو ذمہ داری مجھ پر عائد تھی وہ ذمہ داری میں نے ادا کر دی۔ بلغ ما انزل الیک، تزکیہ، تربیت، تعلیم کتاب و سنت، اظہار دین، اقامت دین، یہ سب میں نے ادا کر دی۔ تمام صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اس موقع پر آخری احکامی آیت نازل ہو گئی، یہ آخری حکم تھا جو نازل ہوا، اس میں اللہ فرما رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جتنی تعلیمات دینی تھی تمام تعلیمات دے دی تھی، اور نہ صرف دی ہے بلکہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو نافذ بھی کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت یعنی قرآن کو تام کر دیا، اور اللہ کا شہنشاہ والا انداز، شاہی فرمان، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا، آج کے بعد اسی دین کے مطابق عمل کرو گے، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، جو مشن میرا تھا اب اس کو لو اور آگے بڑھو۔ پھر صحابہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا، پھر وہ منظر دنیا نے دیکھا، سیدنا عمر فاروق کے دور میں روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، ایک وسیع رقبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا۔ 1000 سال تک ہماری حکمرانی رہی، پھر کیا ہو گیا؟ اس کے بعد زوال آ گیا، اور پھر زوال ٹھہرا نہیں، زوال در زوال مسلسل جو ہے ایک زوال ہے جو جاری ہے۔ بر صغیر میں انگریز غالب آ گیا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، دنیا میں ہماری عزت ختم ہو گئی، آج نوبت یہاں پہنچ گئی۔ 2 ارب مسلمان ہیں، 60 اسلامی ممالک ہیں، 70% معاشی وسائل رکھتے ہیں، ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آج دنیا میں ہمارا کوئی روب نہیں ہے، کوئی دبدبہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے نبی کا طریقہ ہے، جب تک تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ہو چکے ہیں، ہمارا تعلق باللہ ختم ہو رہا ہے، ہمارا تعلق بالرسول ختم ہو رہا ہے، ہم جو ہے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انگریزوں کے غلبے کے نتیجے میں جب اجتماعی نظام ہم سے لے لیا گیا، ہمیں آزادی تھی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، نکاح اور طلاق کے احکام پر عمل کرنے کی، نسلیں گزرنے لگی، اسی کو کل دین سمجھ لیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بعد کی نسلیں اسی کو کل دین قرار دیتی تھی، اسی وجہ سے اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو گیا
کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، صرف کلمہ پڑھ لو، صرف روزہ رکھ لو، صرف حج کر لو، صرف نماز پڑھ لو، یہی دین ہے؟ خبردار، یہ غلاموں کا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ ہے جو پوری زندگی پر حاوی ہو، زندگی کا کوئی دائرہ، کوئی حصہ اس سے خارج اور باہر نہیں ہے۔ ابھی ربیع الاول گزرا، آپ نے بھی یہ نعرے لگائے ہوں گے، نعرے سنے بھی ہوں گے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ مجھے نعرے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نعرہ 100% درست ہے۔ ہمارا آقا محمد الرسول اللہ، ہمارا سرکار محمد الرسول اللہ۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اہم مسئلے کی جانب متوجہ کر رہا ہوں۔ ذرا یاد کیجئے، وہ جو سرداران مکہ تھے، پہلے مرحلے پر آپ کے پاس آئے تھے، آپ سے پیشکش کی تھی کہ بھتیجے ہم آپ کو مکہ کا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ کلمہ چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا کہ سردار تو محمد الرسول اللہ ہو لیکن نظام ابو جہل کا ہو، آپ نے مسترد کر دیا۔ لیکن جب دور مدنی آیا تو آپ سردار بن گئے، اس لیے کہ نظام آپ کا آ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم جب یہ نعرہ لگا رہے ہیں سردار ہمارا محمد الرسول اللہ، تو اب میں آپ سے سوال کروں گا، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، ان کی تعلیمات آج ہمارے 6 فٹ بدن پر موجود ہے کامل طریقے پر؟ کیا ان کا نظام آج ہمارے گھر پر نافذ ہے؟ کیا ان کا نظام آج ہماری مارکیٹوں میں موجود ہے؟ کیا ان کا دیا ہوا نظام آج ہماری عدالتوں میں موجود ہے؟ کیا ان کا دیا ہوا نظام آج ہماری پارلیمنٹ میں موجود ہے؟ وہ پارلیمنٹ جس کے سرنامے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اسی پارلیمنٹ میں کیا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ آپ کا جواب تو نہیں ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر ابو جہل میں اور ہم میں کیا فرق پڑ گیا؟ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عمل کے اعتبار سے، عمل کے دائرے میں ہمارا اور مشرکین مکہ کا تو ایک ہی طرز عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ ان کو جو اختلاف تھا آپ کے نظام سے تھا، ان کو جو اختلاف تھا آپ کی دعوت سے تھا، ان کو جو اختلاف تھا توحید سے تھا۔ یہی مسئلہ آج ہمارا ہے۔ لہذا جب ہم نے دین کے مطابق عمل چھوڑ دیا تو نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، نہیں بچا سکتے، نہیں تحفظ کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کفار تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد میں تم کثیر ہوگے لیکن سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ جس طرح جھاگ میں طاقت نہیں اس طرح تم میں بھی طاقت نہیں رہے گی، تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت، موت سے نفرت، جہاد سے لا تعلقی، اس کا نتیجہ ہوگا کہ تم پر کفار چڑھ دوڑیں گے۔ آج بعین ہی یہ منظر ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا سیرت کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں پلٹ آؤ، محمد الرسول اللہ کی کامل پیروی اختیار کر لو۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اس پیغمبر کی مدد کریں گے۔ پیغمبر نے اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لیا لیکن پیغمبر کی مدد اس کے مشن کے حوالے سے ہے۔ جیسے صحابہ نے مدد
مدد کی، ایسے ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ ناموس رسالت، ختم نبوت کا تحفظ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ ہے نصرت رسول۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو روشنی ان کے ذریعے اتاری گئی ہے اس کی پیروی جب تک نہیں کریں گے، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ چار کام کریں گے، اس کے ساتھ اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، ان کے خیر خواہ بن کر کے رہیں گے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بات اقبال ان الفاظ میں کہہ گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بظاہر اقبال کہہ رہا ہے لیکن در حقیقت پیغام ربانی دے رہا ہے کہ لوگوں اگر تم حقیقی معنوں میں محمدی بن گئے، صرف مسجد کے دائرے تک نہیں، صرف ربیع الاول تک نہیں، صرف رمضان میں نہیں، صرف حج کے مہینے میں نہیں، بلکہ کامل اطاعت محمد الرسول اللہ کی جب تک اختیار نہیں کرو گے ترقی نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے، کامل وفاداری اختیار کر لو، پیغمبر کی اطاعت کر لو، تو فرمائے دنیا کیا ہے، لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا، تم اپنی قسمت خود بناؤ۔ دنیا میں عزت، دنیا میں ترقی اسی راہ کے ذریعے مل سکتی ہے، آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت اسی راستے پر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری پیروی کر لو، نتیجہ یہ ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔